میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ دفاع عامہ کے لیے ایک فری ڈسپنسری کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے جو جماعتی احباب ہیں، ہمارے ورکر ہیں، یا شہر میں ہمارے خطباء ہیں، ائمہ ہیں، انہیں کم از کم فری میں ان کا علاج ہو، ان کے بچوں کا علاج ہو۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے اس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اپنے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہے، اس میں ریاکاری، نمائش، دکھلاوا، شہرت یہ مقصود نہیں، بلکہ خدمت خلق مقصود ہے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو کوئی سرمایہ دار لوگ یا عمراء لوگوں کا علاقہ نہیں ہے۔ یہ کالونیاں ہیں، غریب لوگ بس رہے ہیں، اور علاج معالجے کے لیے ان غرباء کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کی دن کی آمدن 600 روپے، 700 روپے، اس میں وہ کھانے پینے کا انتظام بھی کرے، اور پھر اس کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اہلیہ بیمار ہو جائے، 400-500 روپیہ ایک دن میں، یہ تو بہت کم خرچ ہو جائے۔ یہ خواہش تھی کہ جامعہ ضیاء العلوم اس میں باہر سے آنے والے جو طلبہ ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہیں کھانا سب چیز ملتا ہے۔ تو جو سرگودا کے لوگ ہیں، شہر کے، ہمارے محلے کے، ارد گرد کی ہماری کالونیوں کے، یا ہمارے جماعتی احباب ہیں، جماعتی ورکر ہیں، ساتھی ہیں، انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے، انہیں بھی ضیاء العلوم کا کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھ کے ہم نے اس کام کا آغاز کیا۔ یہ واٹر فلٹر جو باہر لگا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پورے سرگودا میں یہ اپنی مثال آپ ہے، ورنہ کوئی فلٹر واٹر جو ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ یہاں سے لوگ بھر بھر کے لے جا رہے ہیں پانی،
2-2 کلومیٹر دور سے بھی لوگ آ رہے ہیں. چلو کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، انہیں پینے کے لیے صاف پانی مل رہا ہے. اگرچہ جو طلبہ ہیں ہمارے، ان کا جو علاج معالجہ ہے ڈاکٹروں کے پاس انہیں بھیجا جاتا ہے. کئی ڈاکٹر فیس نہیں لیتے، دوائی کی قیمت نہیں لیتے. کچھ ایسے ہیں جو مہینے کے بعد بل بھیج دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کوئی رقم اس کی نہیں لیتے، علاج ہو جاتا ہے. لیکن اس میں طلبہ کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے. ایک جانا، وہاں انتظار میں بیٹھے رہنا، پھر باری آئے گی تو پھر دکھائیں گے. تو اب ہم نے آغاز جو کیا ہے اس فری ڈسپینسری کا، وہ ہم نے طلبہ سے کیا. فی الحال یہ شہریوں کے لیے نہیں ہے. ہاں بہت قریب کے یہ جو دکاندار ہیں، کوئی ایسے لوگ اگر دکھا لیں، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں. لیکن فی الحال صرف طلبہ اپنا علاج کروائیں گے. پھر ہمیں ہمارے محترم ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب، یہ بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں. ان کے والد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بجرا، وہ بہت صالح، بہت متقی. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو پہلے زمین سے پوچھتے ہیں کہ میں تجھ پر قدم رکھ لوں. اس کا مصداق میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 آدمیوں کو دیکھا ہے. ایک مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک میرے والد صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے پروفیسر عبد الحی صاحب. یعنی طبیعت میں انتہائی عاجزی، انکساری، تواضع. تو یہ مستند ڈاکٹر ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ عہدے پر ہیں. رات کا وقت جو ہے پورا سول اسپتال ان کی نگرانی میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ وہ چیک کریں گے اور دوا تجویز کریں گے. طلبہ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو اپنی اہمیت کا صحیح ادراک نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے، اللہ کے نبی سے کیا تعلق ہے، اور ہم اللہ کے کتنے قریب رہنے والے لوگ ہیں. آپ ہی کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جتنی دیر علم دین کے طلب میں مشغول رہتے ہیں لوگ، اللہ دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم دعا نہیں مانگ سکتے، تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، تو تم سب ان کے لیے دعا کیا. تو پرندے، چرندے، درندے، حشرات الارض، وہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ اسے کامیابی سے امکنار کرے. یہ سامنے جو جگہ رکھی گئی ہے یہ ڈسپینسری کے لیے رکھی گئی، بلکہ اس کو اسپتال کا نام دیا گیا. اس میں باقاعدہ ایک ایمرجنسی بھی ہو، کوئی ایمرجنسی کے طور پہ باہر سے مریض آئے تو یہ جگہ اسی کے لیے رکھی گئی. انشاءاللہ اسے ہم ہسپتال ہی کی طرز پر بڑے اچھے طریقے سے ہم اسے بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اسے وسیع کیا جائے. پھر میں نے کئی مدارس میں دیکھا ہے، پنڈی میں ایک مدرسے میں میں نے دیکھا کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ کا ہے، کوئی نیورو سرجن ہے، تو وہ
کچھ وقت دیتے ہیں اس ڈسپینسری کو، اس اسپتال کو، اور وہاں وہ مفت میں آ کے چیک کرتے ہیں. جن کی اپنی فیس 2,000 ہوتی ہے، 1,000 فیس ہوتی ہے، تو وہ وہاں آ کے مفت میں چیک کرتے ہیں. ایسا سلسلہ بن جائے تو پھر جو غریب لوگ ہیں بیچارے اتنی فیسیں نہیں بھر سکتے، ہماری وساطت سے ان کا کام بن جائے اور ان کی کوئی دعائیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے. انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. بلکہ مجھے راولپنڈی کے ایک ہمارے عالم ہوئے ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں. انہوں نے وہاں اپنے مدرسے میں یہ ڈسپینسری بنائی، ہسپتال بنایا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جب وہ نیورو سرجن یا ہارٹ کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو بہت معروف اور مشہور ہے، وہ جو ہمیں ٹائم دیتا ہے تو کئی پیسوں والے دولت مند وہ کہتے ہیں کہ اس کی فیس تو 2,000 ہے، ہم آپ کو 5,000 دیتے ہیں، ہمیں یہاں دکھانے دیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو سکون اور شفا یہاں دکھانے میں ہے وہ ہسپتال میں نہیں. وہ ایک اثر بھی ہوتا ہے. تو آپ دعا کریں گے سارے طلباء، آپ ہمارے عزیز ہیں، بچے ہیں، کہ یہ جو جگہ ہے ڈسپینسری کی، اسپتال کی، اللہ کرے اس کی تعمیر تکمیل تک پہنچے، اور پھر یہ سلسلہ محلے کے لوگ، ارد گرد کی کالونیوں کے غریب لوگ، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، دوسری مساجد کے مؤذن، خادم جو اتنی استعداد نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو وہ بھی یہاں سے دوا لے کے جائیں.